لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. آپ کو بتائیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کے روزہ مبارک کے اندر کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے مختلف ویڈیوز میں اور یوٹیوب پر، چونکہ آج کل ویڈیو پوسٹ کرنا بہت آسان ہے، تو بہت سے لوگوں نے اس کے متعلق بہت سی فیک ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہیں، جن کو دیکھ کر آپ لوگوں کو یوں گمان ہوتا ہے کہ غالباً یہ ویڈیوز بالکل ٹھیک ہے، سچائی پر مبنی ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ناظرین، ان ویڈیوز کے اندر آپ کو اکثر یہ بتایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مرکز انور ایسی ہے جیسی آپ کو ان پکچرز میں نظر آ رہی ہے، مگر اصل میں ایسا نہیں ہے اس طرح سے کہ یہ جو تصاویر آپ کو دکھائی جاتی ہیں یہ مختلف انبیاء اور مختلف اولیاء کرام علیہ السلام جو ہیں ان کے درباروں کی جو ہے وہ مرکز وہاں پر پوسٹ کر دی جاتی ہے، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ یہ قبر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ تاثر بھی قائم کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ دو اور قبریں جو ہے وہ موجود ہیں، جن میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری قبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آپ کو تصاویر دکھائی جا رہی ہیں یہ تصاویر سراسر فیک ہے۔ ایک ذمہ دار آدمی جو ہے، جو کہ مدینہ شریف میں موجود ہے، اس نے جب سعودی گورنمنٹ نے ایک خاص میلے کے موقع پر یہ تمام تصاویر ان کو فیک قرار دے کر اصلیت ہمارے سامنے بیان کی، تو وہ ہم نے چاہا کہ ہم آپ احباب تک پہنچائیں کہ اصل میں یہ تمام جو آرا ہے یہ ہے کیا، یعنی کہ اس پورے ایریا میں پایا کیا جاتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے دربار اقدس کے اندر کیسی کیسی جو ہیں وہ چیزیں موجود ہیں، کس کس انداز سے، کس ترتیب سے، دیواریں کیسی ہیں، ان کی ارینجمنٹ کیسی ہے، ان کی تمام ارینجمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا اندر کوئی تنظیم و آرائش موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ لوگوں کو دیکھنا ہے کہ یہ جو دیواریں اس کے اندر موجود ہیں، کیا ان دیواروں کی جو تعمیر ہے وہ بہت پرانی ہے یا تھوڑے عرصے قبل کی یہ بات ہے، تو یہ بھی چیز ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی نیچے دی گئی لنک بار میں سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ایسی تمام انفارمیٹو ویڈیوز وقتاً فوقتاً حاصل کریں، اور اس سبسکرپشن کے بٹن کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آپ ہماری آنے والی فیوچر کی ویڈیوز کی اپڈیٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جتنے ناظرین، یہ اب آپ کو میں ایک ڈوم کے ماڈل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ اصل میں یہ تمام ارینجمنٹس ہیں کیسی۔ آپ علیہ السلام کے دربار کی سب سے بیرونی جو ایک اس کی آؤٹر موسٹ باؤنڈری ہے، سب سے بیرونی جو دیوار ہے، سطح ہے، وہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ وہ ڈرل ہے، یعنی اس کی 8 جو ہے وہ ڈیفرنٹ سائڈز ہیں، اور یہ سائڈز کچھ اس انداز سے ہیں کہ اگر ہم لوگ اس کی صرف پلنٹی کے اوپر بات کریں جو آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہے تو وہ 5 فیسنگ ہے، یعنی کہ 5 دیواریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، جن میں سے 3 جو ہیں وہ قدیم ہیں اور 2 اس کے بعد نئی بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم روضہ رسول علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کے اوپر موجود گنبد کی بات کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگ اندر کی طرف جاتے ہیں کہ اندر ایکچولی موجود کیا ہے۔ تو آپ جیسے ہی گنبد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا رنگ اب آپ کو نظر آ رہا ہے سبز، لیکن یہ ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا۔ یہ جب بالکل اگر ہم سٹارٹ کی بات کریں تو سب سے پہلے جو ہے 678 ہجری تک، معذرت 678 ہجری تک جو ہے وہ کوئی بھی گنبد موجود ہی نہیں تھا۔ 678 میں پہلی جو گنبد ہے وہ جو ہے وہ بنایا گیا، مملوک جو رولر تھے سلطان المنصور کلوان جو ہے انہوں نے بنوایا تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو گنبد بنایا گیا تھا یہ ووڈ کا تھا، یعنی کہ یہ لکڑی کا گنبد تھا، اور اس گنبد کے بعد جو ہے ایک اس کی ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ آکٹاگونل شیپ کا جو ہے، یعنی کہ 8 سائڈز والا جو ہے وہ ایک سکیئر بنا دیا گیا تھا۔
اور اس کے ساتھ جو ہے وہ 889 یعنی کہ 879 جو ہجری ہے، یعنی کہ اس جو کنسٹرکشن ہے اس کے 208 سال کے بعد جو بادشاہ ملک اشرف قطبی جو تھا اس نے ایک اور جو ڈوم ہے یعنی ایک اور جو یہ گنبد ہے وہ تعمیر کیا۔ گنبد جو ہے اس کی جو میکنگ تھی وہ سفید اور کالے پتھر کے ساتھ تھی، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ گنبد جو ہے وہ تعمیر کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً 992 ہجرہ یعنی کہ 6 سال کے بعد جو ہے ایک اور اس کے اوپر نیلے رنگ کا جو ڈوم ہے وہ بنایا گیا، جو کہ گنبد جو بنایا گیا وہ ایک تو اس کو آگ جو ہے اس سے وہ محفوظ رہتا تھا یعنی کہ فائر پروف تھا، اور ساتھ ہی ساتھ نا اس کے اندر واٹر پروف کی جو ہے کیپیبلٹی وہ بھی موجود تھی، یعنی کہ پانی بھی اگر اس کے اوپر آ کے گرے تو اس سے بھی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس جو ہے وہ گنبد کے بعد 1233 ہجری میں یعنی کہ 341 سال کے بعد شاہ محمود بن عبد الحمید جو ہے جو سیکنڈ ریکنسٹرکٹر ہے اس قطبے کا، اس قطبی ڈوم کا، اس گنبد کا، اس نے 22 جو ہے سال کے اندر جو ہے یہ ایک ایسا اور گنبد جو ہے وہ تعمیر کیا، ایک لیئر اور بنا دی اور اس کو سبز رنگ جو ہے وہ اس نے دے دیا، یعنی کہ اس کے اوپر گرین پینٹ کر دیا، اور اس گرین پینٹ کے بعد آج تک آپ کو یہ ویسے ہی نظر آتا ہے جیسا اس دور میں کر دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اندر کا اگر جائزہ لیں، اندر کی جانب بڑھیں، تو اندر ہمارے پاس سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ انور کے اندر ایک تو آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ 5 جو دیواریں ہیں ان میں سے 3 قدیم ہیں، 2 نئی بنائی گئی ہیں، اور ان دیواروں کے اندر ہم لوگ اگر جائیں تو یہ جو آپ کو جالی والا پورشن نظر آ رہا ہے، جالی والی سائڈ نظر آ رہی ہے، اس جالی کے بالکل پیچھے یعنی جہاں پہ جا کے یہ حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے جو لوگ ہیں حاجی وغیرہ وہ سارے جب بھی جاتے ہیں ادھر تو وہ اس جالی کو چوم رہے ہوتے ہیں جو سونے کی جالی ہے، ان کے بالکل پیچھے جو ہے وہ ایک گرین کلر کی دیوار ہے اور اس کے ساتھ ایک پردہ لگا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے جانے کی کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی راستہ ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بھائی اس سے اندر جو ہے وہ تقریباً کوئی 6 سے 8 میٹر گہرائی میں جو ہے وہ حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا دروازہ بھی جو ہے وہ اسی سائڈ پر موجود ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی جاتا ہے تو وہ ایسے جاتا ہے کہ اس کا یہ جو مطلب ڈور ہے اس کو اوپن کر کے اس کے بعد آپ اندر جاتے ہیں، اور اندر جو ہے وہ ایک سل ہے جس کو ہٹا کے ڈیپتھ میں جایا جا سکتا ہے، اس کی گہرائی میں جایا جا سکتا ہے، اور وہاں پر 3 جو ہے وہ قبریں 3 جو ہیں وہ مرکز پرانوار موجود ہیں، اور ان میں سے ایک نبی کریم علیہ السلام کی ہے، ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ 3 قبریں وہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس کی ساتھ ساتھ ایک روایت اور بھی یہ ملتی ہے کہ جب مدینہ شریف میں قحط پڑا تو تمام جو صحابہ کرام ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرض کی کہ اما عائشہ صدیقہ ہمارے اوپر جو ہے وہ شدید قسم کا قحط ہے، تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایسی دعا کی جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بارش عطا کریں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ جائیں اور نبی کریم علیہ السلام کی مرکز انور کے اوپر سب سے جو ٹاپ والی جو ہے اگر اس پہ کھجور کی چھال ہے وہ یا جو اینٹیں وغیرہ ہیں برکس وغیرہ اگر وہ موجود ہیں تو ان میں سے ایک کاٹ کو جو ہے وہ آپ ریموو کر دیں تاکہ اور اوپر سے گنبد میں بھی ایک چھوٹا سا آپ سوراخ کریں تاکہ پانی ڈائریکٹ حضور کی مرکز کی جانب جائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ اتنی بارش ہوئی کہ تمام قسم کی فصلیں بھی انہیں مل گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جتنے اونٹ تھے وہ بھی موٹے ہو گئے، یعنی کہ اتنی زیادہ ان کو جو ہے وہ بارش جو ہے وہ عنایت ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر اس دور کو، اس سال کو بنیادی طور پہ جو ہے وہ فراوانی کا سال کہا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسی برکات ہیں جن کے بارے میں ہم نے آج آپ کو بتایا۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ نے چینل پہ ابھی تک سبسکرپشن کا بٹن نہیں دبایا تو اس کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔